تھوڑی سی ایک تو یہ شبلی صاحب پہلے تو آپ کی گورنمنٹ اس لحاظ سے مبارک کی مستحق ہے کہ اب جس فیز میں داخل ہو رہے ہیں کل فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے جانا ہے نہیں اچھی پلاننگ کی ہے ایگزیکیوشن ڈیٹا کلیکشن اور ساری امپلیمنٹیشن اب اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ آپ ملک اگر کھول دیتے ہیں تو ایس او پیز کی وائلیشن نہ ہو اور آپ کا سینٹرلائز سسٹم پروونسز کو آپ ساتھ لے کر چل رہے ہوں وہ کمپلین نہ ہو اس کو کس طریقے سے انشور کریں گے کہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی جو ہے وہ گراؤنڈ پر اس طریقے سے ہو جس طریقے سے پلان کیا گیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑے مفصل طریقے سے ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں. جو بنیادی چیلنج ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کا. اس سلسلے میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کہ کووڈ کا جب ڈے 1 سے ہماری اسٹریٹجی بالکل کلیئر تھی, ہمارا طریقہ کار بالکل درست تھا, سمت درست تھی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ کاروبار اور جو لوگوں کی جانیں ہیں وہ دونوں اکٹھے محفوظ ہوں اور چل سکیں. اب یہ جو اپلیکیشن آئی ہے یہ بنیادی طور پہ اس سے یہ ہوگا کہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمارے دوست اپوزیشن کے, جس میں کہ ایک اضطراب اور ایک اس کی کیفیت پھیلتی ہے ایک انسرٹنٹی کی, ایک تو یہ ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع میں ہمیں مسائل تھے کیونکہ یہ تو ایک ایسا نئی چیز ہے جس کے بارے میں دنیا کا کوئی ملک پریپیئر نہیں تھا. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو ہم نے بڑے اچھی طرح سے ہینڈل کیا اور جو پلیٹ فارم بنایا گیا جو گورنمنٹ نے بنایا وہ NCOC کا وہ ایک بڑا ہی ایک ڈیٹیلڈ اور ایک بڑا ہی جس میں کہ سارے ملک کے جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں, جس میں کہ ہماری آرم فورسز کے لوگ ہیں, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, چیف منسٹرز ہیں, تو وہ یہ تعین کرتے تھے. اس کو ڈے ٹو ڈے ہم مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ زیادہ آسان اس لیے ہو گئی ہے کہ بیکاز ایک تو لیٹلی یہی وہ ہو رہا تھا کہ جی ہاسپٹلز میں کیپیسٹی وہ ہو گئی ہے. وہ آپ نے دیکھا بڑے ہاسپٹلز کسی بھی شہر میں, چاہے اسلام آباد ہے تو اس میں پیمز ہوگا یا کلثوم ہوگا, تو لوگ ہمیشہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو نتیجتاً کچھ ہاسپٹل جو کہ باقی بالکل خالی ہیں, یعنی ایک ہی بس میں سارے بیٹھ گئے, پیچھے 10 بسیں خالی پڑی ہوئی ہیں, تو یہ لگتا یہ ہے کہ جی اس میں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, ایک تو کوارڈینیشن, کل بھی جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کئی چیزیں, ایک تو ریسکیو سروسز کے ذریعے بھی یہ ایپ فنکشنل ہوگی اور عام بندہ بھی کر لے گا جس سے اس کو پتا چل جائے گا کہ میں کس جگہ جا کر بات کروں اگر مجھے کوئی سمٹمز ہیں یا کوئی ایشوز ہیں سارے. ٹھیک, فیئر انف, پوائنٹ ٹیکن. کیونکہ اب جتنا اگر آپ کل کے بعد مزید ملک کھلتا ہے اور پراپر کھل جاتا ہے اور پھر ایس او پیز پر عمل, کیونکہ اتنا ہی نمبر بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی تشخیص کے لیے 24 گھنٹوں میں 15,000 ٹیسٹ کیے گئے. ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 3,039 کیسز آئے. ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے 88 افراد کا انتقال ہو گیا. کورونا وائرس سے متاثرہ 25,271 افراد صحتیاب ہوئے. انہوں نے فگر سامنے رکھا. آپ کے لیے چیلنج بھی بڑا ہوگا. نہیں چیلنج یہ ہے, لیکن میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو پیشنٹس جن کو ہوتا ہے کووڈ, اس میں سے 500 پیشنٹ تقریباً 500 کے قریب ہیں جو کہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں, اور ایک وہ ہیں جو کہ تقریباً 150 پلس وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں. اب یہ فگر بظاہر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اتنا ایک ڈرامیٹک فگر نہیں ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ جی دیکھیں, اور آپ نے تعداد بھی بتا دی وینٹیلیٹرز کی جو اکوپمنٹ ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہمارے پاس بالکل پورا ہے. ابھی تک ہم اس کے 50% کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکے, تو پھر یہ کیوں شور شرابہ ہے؟ پھر اس کا مطلب سیاست اب اس مسئلے پہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو. اگر کسی کے پاس پروونسز کو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہونے چاہیے اور وہ ایک فورم وہاں پہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی سامنے آنا چاہیے. لیکن اس معاملے کیونکہ اویئرنیس کا بھی مسئلہ ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ تو اور ڈریں گے.